یہ ان دنوں کی بات ہے جب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ بھٹو صاحب اپنے آبائی علاقہ لاڑکانہ میں سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ لاڑکانہ کے لوگ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب ایک مجذوب فقیر کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا سامنا اسی مجذوب فقیر سے ہوا، جو ہمیشہ گدے پر بیٹھ کر پورے علاقے میں گھوما کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے گاڑی روک لی اور اسی مجذوب فقیر سے کہنے لگے کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ فقیر بولا، آپ اپنی گاڑی مجھے دے دیں اور میرا گدا لے جائیں۔ بھٹو صاحب آمادہ ہوئے تو فقیر نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا اور بے ساختہ بھٹو صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو پہلے سے بہت گدے موجود ہیں، اور زور کا کہا لگایا کہ بھائی کیوں مجھے میرے گدے سے محروم کرتے ہو۔ بھٹو صاحب سے مخاطب یہ فقیر ان کے پیر جمن فقیر تھے۔ گل محمد جو ذوالفقار علی بھٹو کے سیکیورٹی گارڈ تھے بتاتے ہیں کہ یہ ان کے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ بھٹو صاحب جب بھی اسلام آباد سے آتے تو المرتضیٰ کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھل جاتے۔ ایسے ہی ایک دن المرتضیٰ کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ جمن فقیر اپنے گدے پر سوار بھٹو صاحب سے ملنے گئے۔ اس نے کچھ وقت کے لیے بھٹو صاحب سے باتیں کی اور پھر چلے گئے۔ صحافی طارق دورانی کے مطابق جمن فقیر اپنی بولی بالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے تھے۔ جمن فقیر کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے گدے پر سوار ہو کر پورے شہر میں گھوما کرتے تھے اور کسابوں کی دکان سے ہڈیاں، گوشت، چیچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈالتے۔ اس کی وجہ سے گدے پر سوار جمن فقیر جہاں بھی جاتی ان کے پیچھے پیچھے کتوں کی ایک فوج بھی جاتی۔ صحافی طارق دورانی بھٹو صاحب اور جمن فقیر کے پہلے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جمن کی شہرت کا سن کر بھٹو صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن انہوں نے بھٹو صاحب کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب خود چل کر جمن کے پاس گئے۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب سے آنے کا سبب پوچھا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ ان کے پاس حاضری کے لیے آئے ہیں۔ جمن نے کہا، میں تمہارا استاد توڑی ہوں جو حاضری بھرنے کے لیے آئے ہو۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا، جو انہوں نے قبول کر لیا۔ گل محمد بتاتے ہیں کہ جمن فقیر کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے، لیکن ایک دن اس نے اپنی روایت توڑ کر بھٹو صاحب کو مخاطب کیا کہ انہیں خیرات دی جائے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جیب سے 100 روپے نکالے اور ان کی طرف بھجوائے۔ جمن مسکرایا اور بھٹو صاحب کو کہنے لگے کہ سوچو کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا ایسا ہی کرتا۔ بھٹو صاحب طنز کی تہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جمن فقیر نے بھٹو صاحب کی درخواست سنی اور گدے کا رخ بدل کر بھٹو صاحب کو مخاطب کیا، کیا یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اس کو کافی نہیں سمجھتے ہو تو چلے آؤ میرے ساتھ خیرات اکٹھی کرو۔ جمن المرتضیٰ ہاؤس سے نکلا، لیکن بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی خیال کی گہری لکیر چھوڑ گیا، جو بعد میں ایک سنجیدہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔